إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصها فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله إن التقوى خير الزاد إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة. عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم. الحمد لله كل من حمد الله وكما ينبغي لكرم وجه وعزة جلاله. كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام برادران ایمانی بندگان خدا، آمد ماہ مبارک رمضان آپ کی خدمت میں تبلیغ و تحیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ بابرکت مہینہ جو ایک بار پھر ہم لوگوں کو نصیب حاصل اور توفیقات حاصل. یہ عظیم مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، عبادت الہی کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور ایک دوسرے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور تمام جتنے پسماندہ طبقے کے ہیں ان کی خدمت کرنے کا یہ مہینہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم لوگ ان کا سپورٹ کر کے، ان کی مدد کر کے ہم خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ مہینہ بہت سے ایسی نعمتوں کو لے کر آیا ہے جس میں ہر انسان کو جو ایک مسلمان ہے، جو ایک خدا کا بندہ ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ مہینہ ہم کو نصیب حاصل. لوگ کتنے ایسے تھے جو تمنا لیے ہوئے آرزو کرتے تھے، وہ ڈیزائر بھی رکھتے تھے، مگر
کہ اگلے سال جب آئے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، اگلے سال اگر نصیب ہوا تو ہم اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ کریں گے، مہینہ آئے گا تو ہم لوگوں کی مدد کریں گے، مگر وہ صرف ارادہ ہی رہ گیا، ان کی وہ خواہشیں رہ گئی جو کل ہمارے درمیان موجود تھے وہ آج نہیں ہے، وہ اپنی خواہش، وہ اپنی آرزو، وہ اپنی تمنا لیے ہوئے اس دنیا سے کوچ گئے۔ تو اللہ نے ایک اچھا موقع ہم لوگوں کو عطا کیا۔ اللہ شہید محراب ویس شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن رمضان کے حوالے سے کہ انسان کو کہتے ہیں کہ میں کن کن نعمتوں کو رمضان کے حوالے سے بیان کروں، وہ میری بس میں نہیں ہے، نہ وہ میری استطاعت میں ہے کہ میں اس کا ذکر کر سکوں۔ ہاں، جس کو اگر ماہ مبارک رمضان میں وہ درک کر لیا، پا لیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنی پیشانی کو بارگاہ خدا میں خم کرے اور سجدے میں رکھے اور شکر خدا ادا کرے کہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس بابرکت مہینے میں مجھے نصیب عطا کیا، مجھے موج نہیں دی، یہ میں نے یہ مہینہ کو پا لیا۔ اب ظاہر سی بات، جب اس مہینہ کو ہم نے درک کر لیا ہے، پا لیا ہے، تو اب ہم پر جو ہے جو شرائط روزہ ہیں، جو تمام شرائط اس کے ارکان ہیں، اس کو بھی انجام دینا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم خود سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، تم پر روزہ کو فرض کیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، جس طرح سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، واجب تھے۔ لعلکم تتقون، شاید جب تم روزے رکھو گے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، خانسا ہو جاؤ۔ یہ روزہ ہم جب نیت کرتے ہیں تو نیت کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ ہم صرف بھوک و پیاس کو برداشت کریں، تو اس کو سائنٹیفک ریزن جو میں بیان کر رہا ہوں کہ صرف روزہ رکھ لینا، بھوک و پیاس سے برداشت کر لینا یہ کافی روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے ذریعے سے اور بھی چاہتا ہے، وہ آپ کی پاسداری چاہتا ہے، وہ آپ کی روحانی طاقت چاہتا ہے کہ آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ ہو، آپ میں جو ضمیر سوئے ہوئے ہیں یا ضمیر مردہ قسم کے ہو گئے ہیں، وہ اس روزے کے ذریعے سے وہ اس کی روح میں جان آ سکے، اس کا ضمیر جو ہے بیدار ہو سکے۔ روزے کا مطلب اس سے نہیں صبح سے کہ اذان سے ہم نے نیت کی کہ ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ پیئیں گے سورج کے ڈوبنے تک، تو یہ صرف کافی نہیں، یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ ہم کو وہ چیز کو بھی پرہیز کرنا ہے جس سے اللہ نے روکا ہے۔ وہ آپ کو متقی دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تمہارے روزے کو قبول کر سکیں اور جو تم نے میرے ذکر کیا ہو، عبادت کی ہے، اس کو بھی قبول کر سکیں۔ تو اللہ چاہ رہے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں۔ روزہ، میں نے کہا کہ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، صرف بھوک نہیں، بلکہ ہم کو تمام جو حرام چیزیں ہیں اس سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ ہم کو جھوٹ نہیں، بات بات میں مزاج میں بھی جھوٹ نہیں، تو ہم روزہ رکھ کے نیت یہ ہے کہ ہم پہلی رمضان کو اور چاند کو کا دیدار کرتے ہوئے یہ نیت کریں کہ پورے مہینے کے ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ نیت تو آپ نے روزے کی رکھی ہے، مگر آپ نے کیا یہ نیت رکھی کہ ہم روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولیں گے؟ کیا ہم روزہ رکھ کے غیبت بھی کریں گے؟ کیا ہم روزہ رکھ کر ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کریں گے؟ کیا روزہ رکھ کر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے؟ کیا ہم روزہ رکھ کر کسی کے
مال کو بغیر پرمیشن کے ہم استعمال کریں گے. تو اگر ایسا ہے تو سائنس سے بات کہ وہ روزہ نہیں ہے، تو پھر اس میں ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوگا؟ یہ ایک مہینہ ہے انسان کی پورے سال کا، کہ یہ اس کی ایک ورزش ہے، یہ اس کی ایک ریاضات ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے کو اس طرح سے بارگاہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم ایسے عمل کو انجام دیں. صرف ایک مہینہ نہیں، مہینہ ایک رہے گا، پورا ہم 12 مہینہ استعمال کریں، جس سے ہماری تبدیلی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایک مہینہ میں نے روزہ رکھا اور بڑی پابندی کے ساتھ نماز صبح اور دعائے سحر وغیرہ، پھر اس کے بعد نماز ظہرین باجماعت، پھر اس کے بعد جو ہے نماز مغربین باجماعت، اور تمام جتنے بھی اعمال ہیں شب قدر کے اس کو بھی انجام دیں. مگر کیا ہوتا ہے کہ نماز عید کو پڑھا، پھر اس کے بعد رخصتی ہم لوگوں کی ہو جاتی ہے جو کہا جاتا ہے. تو ایسا نہیں، یہ ایک پریکٹیکل ہے. ہم کو پریکٹیکل کو جو ہے پورے سال میں یوز کرنا ہے. پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا. آپ کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے، یہ ٹریننگ کا ہے. آپ ٹریننگ کے ذریعے سے آپ پورے سال کو آپ اس طرح سے اپنے، جس طرح سے ہم ایک مہینے میں اس طرح سے ہم ڈھال سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، تو کیا 11 مہینے میں نہیں کر سکتے ہو؟ تو ہم کو بھی اس طرح سے فوکس کرنا چاہیے. یہ صرف اللہ ہم کو صرف ایک مہینے کے لیے نہیں دیکھتا، وہ پورا جانتا ہے کہ 11 مہینہ اور بھی جو ہے اس پر بھی اسی طرح عمل کرو. نماز پڑھے، یہ نہیں کہ نماز ماہ مبارک رمضان آیا صرف ایک مہینہ نماز بڑی پابندی کے ساتھ بڑی خلوص اور تمام دیگر چیزوں کے ذریعے سے میں نے انکساری کے ساتھ میں نے پڑھا. آخر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد عید کی نماز کے بعد حتیٰ کہ نماز ظہرین تک بھی سلسلہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ وہ رونق، وہ صف طویل رہتی تھی، جو لمبی رہتی تھی، لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، وہ خالی ہو جاتی. تو لہذا ہم کو اس طرح سے اپنے کو ڈھالیں تاکہ یہ ذریعے یہ مہینہ میں نے ذکر کیا کہ لوگ صرف خواہش کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ موت و حیات کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ کوئی جانتا ہے ابھی کل کیا ہونے والا یا ابھی کچھ دیر کے بعد کیا ہونے والا. ہم کو جتنا موقع ملتا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، واجبات چاہتا ہے، واجبات اور محرمات جو ہے حرام چیزیں اس سے پرہیز چاہتا ہے. اللہ آپ سے یہی چاہتا ہے. مستحبات انجام دیں وہ کیا ملتا ہے؟ تو یہ آپ کیا پلس پوائنٹ دے گا، یہ نور علیہ نور ہو. مگر کم از کم ہم اتنا تو انجام دے ہی سکتے ہیں کہ ہم جتنی بھی حرام چیزیں اس سے پرہیز کریں اور جتنی واجبات ہیں اس کو ہم ادا کریں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اب یہ ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ ایک حدیث کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا جاتا ہے کہ روزہ کی کیوں فرض کیا؟ تو امام فرماتے ہیں روزے کو اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ امیر و غریب میں فرق دیکھا جائے، کوئی اس میں فرق، یعنی یہ امیر نہ سوچے تاکہ اس کے پیاس کو برداشت کر سکے کہ روزہ صرف امیر کے لیے نہیں، روزہ صرف غریب کے لیے نہیں. اللہ ایکول چاہتا ہے، وہ برابری دیکھنا، وہ مساوی چاہتا ہے. اللہ مساوی دیکھنا چاہتا ہے کہ امیر غریب میں کوئی فرق نہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں اس کا جو بیسیکلی جو ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امیر یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس اتنا
दौलत है, माल है, सर्वत, तमाम चीजें हैं, मगर नहीं, अल्लाह ने रोजे को इसलिए तमाम उम्मती मुसलमान पर वाजिब करार दिया है कि अल्लाह तुमको भूख और प्यास में अमीर और गरीब को भी देखना चाहता है, ताकि ये अमीर को ये एहसास रहे कि भूख तो क्या चीज होती है, प्यास क्या चीज होती है। भाई देखिए, इसका सही यही है, रोजे के जो फर्ज किया गया है इसमें दो कानून नहीं बयान किया गया, इसमें दो रूल्स नहीं है, इसमें सिर्फ एक कानून है, जो अमीर पर लागू होता है वही गरीब पर लागू होता है। अगर सहरी का टाइम जो है वो अमीर के लिए भी वही है, गरीब के लिए भी वही है। नमाज मगरिब का टाइम जो इफ्तार का है वो अमीर पे भी वही लागू होता है, वही गरीब पर है, यानी कोई फर्क नहीं है, ताकि अमीर ये समझे कि किस तरह से भूख प्यास होती है, ताकि अल्लाह चाहता है कि जो गरीब है उनकी मदद की जा सके, अमीर जो सर्वमंद है, पति है, उनको एहसास हो सके कि भूख प्यास क्या होती है। जिसके पास अगर धन दौलत नहीं तो उसके जरिए से उनकी हम मदद की जा सके, सपोर्ट कर सके। और फिर देखें रमजान, रोजे की दो चीज फायदे हैं। जो रोजा रखता है उसकी दो फायदे हैं, उसके एक जिस्मानी भी फायदा है, एक रूहानी भी फायदा है। भाई दो चीज इंसान का दो मजमुआ है, जिस्म और रूह। इंसान दो चीज का मजमुआ है, उसके बाद एक जिस्म है, एक रूह है। अगर रूह बीमार है, जिस्म चाहे जितना तंदुरुस्त हो कोई फायदा नहीं, और अगर जिस्म भी बीमार है तब भी कोई। तो अब ये है कि अल्लाह ने रोजे के जरिए से कितना फायदा इंसान को जो है प्रोवाइड करता है, कितना हासिल होता है कि रोजे के जरिए से हम अपने जिस्म को भी फायदा पहुंचा सकते हैं और अपनी रूह को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। आप देखिए मेडिकल साइंस के हवाले से भी आप देखिए, जो इस पर बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च भी किया है इस सिलसिले में कि जो मुसलमानों में जो एक महीने का जो रोजा रखा जाता है, इसका एक फलसफा है। मेडिकल साइंस भी इसको एक्सेप्ट कर रही है। क्या कर रही कि इंसान का जिस तरह से कि अगर इंसान कैंसर का पेशेंट है और अगर वो फास्टिंग यानी रोजा रख रहा है, तो जो रोजा रख रहा है और वो भूख प्यास कर रहा है, तो जो उसकी सेल्स रखी है, जो अल्लाह ने इंसान के जिस्म में एक ऐसी चीजें रखी है जो कुव्वत मुदाफे जिसे कहते हैं, कि वो तमाम सेल्स को जो है भूख प्यास जो सेल्स को खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो है कैंसर के चांसेस बड़े खत्म हो जाते हैं। भाई वो सेल्स जो होता है वही इंसान के लिए मुसीबत करता है, वही इंसान के जिस्म को निंगार करता है, वही इंसान के जिस्म को ज़ईफ करता है। तो वो अल्लाह जब इंसान अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो रोजा रखता है, तो अंदर से जितनी भी जरासीम रहती हैं, जितने भी जरासीम रहते हैं, उस चीज को वो खारिज कर देती है, उसको खत्म कर देती है। तो एक जिस्मानी एक फायदा भी होता है और दीगर भी तमाम चीजें भी हैं इसके फायदे जो मैंने बताया। और दूसरा रूहानी फायदा क्या होता है कि अगर लकुम तत्तकून, ताकि तुम जो है मुत्तकी परहेजगार हो। यानी आप एक रूहानी एक फायदा ये होगा कि अगर हम झूठ बोलना चाहे तो आपको ये एहसास होगा हम रोजे से हैं, और अल्लाह क्या कह रहा है कि तुम झूठ से बचो, परहेजगार बनो। ये जो रूहानी चीज जो हमारी नफ्स जो है ये उभार रहा है कि तुम झूठ बोलो, मगर दूसरी तरफ से आ रहा है कि नहीं तुम झूठ ना बोलो, तुम रोजे से हो, और अल्लाह ऐसे झूठों को पसंद नहीं करता। तो हमारे अंदर जब ये झूठ बोलना चाहेंगे तो वहां पर हम रुक जाएंगे, तो हम उसकी तरफ जो है कदम नहीं बढ़ाएंगे, अपनी जबान को हरकत में नहीं लाएंगे, तो हम झूठ से। तो ये आपका एक रूहानी फायदा होगा, आपको एहसास होगा
یہی جب ہماری تھیوری پلس پریکٹیکلی ہمارا جب ہوگا تو آنے والا ٹائم جب روزہ ختم، ماہ مبارکہ رمضان ختم ہوگا تو ہم میں بھی ایک چیز رہے گی، جس طرح سے ہم نے ماہ مبارکہ میں جو ہے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، دوسروں پر ظلم و ستم بھی نہیں کیا، تو آنے والے 11 مہینے میں بھی ہم اس طرح سے کریں. یہی ایک روحانی فائدہ ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن سکو. اور اس کی ایک خاصیت جو فزیکلی میں دو چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلی رمضان المبارک کو جس نے اس عمل کو انجام دیا وہ دیوانگی یعنی مجنون پنا اور باقر پن سے بھی حفظ و امان میں رہ سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پورے سال وہ رسوا و ذلیل سے بھی بچ جائے گا. اب یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ وہ کیا چیز ہے، آپ نے ابھی کچھ ذکر بھی نہیں کیا. رمضان پہلی ماہ مبارک رمضان میں ایک عمل اور انجام دینا ہے کہ اس طرح کہ جس سے ہمارا دماغ کا توازن جو ہے برقرار رہے اور پورے سال لوگوں کے درمیان ہماری عزت بھی رہے، وقار بھی رہے. وہ کیا چیز ہے؟ تو امام فرماتے ہیں جب پہلے رمضان کو آپ لوگ پا لیں، اس کو درک کر لیں، تو عام عرق گلاب یعنی گلاب کے پانی کو آپ چلو میں لیں، اپنے چہرے پہ ملیں اور پھر لیں اپنے سر پہ رکھیں. تو چہرے پہ جب آپ ملیں گے تو پورے سال آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، آپ کی عزت رہے گی، لوگوں میں عزت رہے گی، لوگوں میں وقار رہے گی، لوگوں میں آپ کی حیثیت رہے گی. یہ صرف آج کی تاریخ کی پہلی مبارکہ رمضان کے لیے یہ عمل ہے. اور دوسرا جب وہ چلو آپ سر عرق گلاب کو یعنی گلاب کے پانی کو جس کو گلاب جل بھی بولا جاتا ہے، اس کو آپ اگر سر پہ ڈالیں گے تو پورے سال آپ سر کی تمام بیماریوں سے حفظ و امان میں رہیں گے. آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے. تو معمولی چیز مگر اس کو فالو کرنا ہے. اب فالو کیسے کرنا ہے وہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس کو پورے سال عزت چاہیے وہ اپنے چولوں میں لے اور اپنے چہرے پہ ملے. اپنے دماغ کے توازن کو برقرار رکھنا ہے، پاگل و مجنون سے بچنا ہے، تو آپ کے گلاب کو اپنے سر پر ڈالے تو اس سے پورے سال جو ہے آپ حفظ و امان میں رہیں. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا؟ کیا کیا نعمتیں ہیں ماہ مبارک رمضان کہ اللہ لے کے آتا ہے ایک مہینہ، تاکہ اس سے آپ سمجھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی پہلی رمضان المبارک کو خوشبو لگائے، خوشبو یعنی عطر لگایا، تو وہ اس کی عقل کبھی زائل نہیں ہوگی، یعنی اس کا دماغ توازن خراب نہیں ہوگا، یعنی وہ عقل مند رہے گا، وہ دانش مند رہے گا، اس کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم کو جو ہے انجام دینا چاہیے. ابھی پہلی تاریخ تمام نہیں ہوئی، خطبہ سنا، مولا کے قول کو سنا. اب اس کو نماز پڑھنے کے بعد میڈیکل اسٹور نزدیک بھی ہے، اس کے گھر میں ہے وہ نہیں تو میرے پاس رکھا ہی ہوا. تو آپ دیکھیں اس طرح سے آپ انجام دیں تو انشاءاللہ ہماری تمام مشکلات دور ہو سکتی ہیں. بعض ایسا ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض جو ہے معلوم بھی رہتا ہے مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے، یہ بھی مشکل کا سامنا کرتا ہے. یعنی دونوں طرف سے معلوم ہے مگر فالو نہیں کر رہے، تب بھی آپ کی مشکل ہے. نہیں معلوم ہے تب بھی ہم مشکل ہے. الحمدللہ مگر یہ کہ اب تو معلوم ہو گیا تو اب یہ فالو کرنا اب ہم پر یہ کہ اپنے چہرے کو نورانی بھی بنانا ہے اور عزت باوقار والا بھی بنانا ہے. اور دوسرے یہ آج خدا کا فضل و کرم، خدا کی توفیق کے بعد شامل ہے کہ آج پہلی رمضان بھی
روزے جمعہ سے یہ ابتدا ہوئی، اور کتنی بابرکت جمعہ ہوتا ہے. اور جمعے کے حوالے سے ایک بات اور عرض کروں، یہ جو غسل جمعہ ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں. کہ رسول فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے بھی 40 جمعہ اینڈ کنٹینیو وداؤٹ فاصلے غسل جمعہ کرے گا تو وہ تمام جو قبر کی منازل ہیں وہ اس سے حفظ و امان میں رہے گا. ایک فائدہ کیا؟ ایک فشان قبر سے بچے گا. دوسرا یہ کہ اس کا کفن بھی جو ہے میلا تک بھی نہ، یعنی کیڑے مکوڑے کا وہ نوالا بھی نہیں بنے گا. کیونکہ ایسے بہت سے واقعات مکاشفات میں آئے ہوئے ہیں کہ جن کی قبریں برسوں برس جب نبش کی گئی، جب کھولی یا کسی وجہ سے وہ مٹی دھسی تو کفن بھی تر و تازہ ہی نظر آیا. آپ دیکھیں میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان کو جب انتقال ہو جاتا ہے کہ ابھی 1-2 دن آپ باڈی کو ایسے رکھیں، دیکھیے کیا چیز آ جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو گیا، یہ شروع ہو گیا. اور پھر جب قبر کی منوٹن مٹی کے اندر جب چلا جاتا ہے تو اس کی گرمی کتنی ہوتی ہے، یعنی اس کے پرزے جو ہے اس کے بدن کے گلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے. یہ وجہ کیا ہے کہ سالوں سال جب قبر جب کھلتی ہے یا کسی وجہ سے ڈھل جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ میت جو ہے جیسے روزے اول دفن کیا تھا ویسی ہی بہو چمکدار کفن جو ہے نمودار. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہی جو رسول نے فرمایا کہ غسل جمعہ کرو تاکہ ہمارا کفن بھی جو ہے میلا نہ ہو سکے، کیڑے مکوڑے کا وہ نوالا نہ بن سکے، اور ہمارا وجود ہمارا جسم بھی جو ہے اتنا بابرکت ہو جاتا ہے کہ کیڑے مکوڑے تمام جانور موذی جانور بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. رسول نے اس لیے فرمایا کہ غسل جمعہ کرو. اور سستانی صاحب کے فتوے کے مطابق کہ جو بھی غسل جمعہ کرتا ہے تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں. سستانی صاحب نے جو غسل جمعہ کر لیا تو اب یہ کہ اب وضو کرے تو اس کے لیے نہیں ہے، وہ کفایت کرے گا. ہاں مگر ایسا نہیں کہ ہم نے غسل بھی کر لیا اور اس کے بعد مان لو ہم ٹوائلٹ بھی چلے گئے، سو بھی گئے، تو ایسا نہیں. یعنی جو چیز جو ہے وضو کے ٹوٹنے میں جو ہے وہی چیز جو ہے وہ غسل میں ہے. تو اگر آپ کا غسل برقرار ہے تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کفایت کرے گا غسل جمعہ. اور مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول یہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ غسل جمعہ ضرور کرو، چاہے تم کو ایک، آپ دیکھیں غسل جمعہ کی اہمیت دیکھیں اسی انداز کہ چاہے تم کو ایک وقت کے کھانے کو بیچ کر کے وہ پانی کو حاصل کیا جائے، آپ یہاں تک کہ غسل جمعہ ہے، آپ اس کی اہمیت بھی دیکھیں. آپ کو اگر پانی میسر نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، اگر اس کو بیچ کر کے آپ کو پانی کو حاصل کرنا کریں صرف غسل جمعہ کے لیے، تو آپ کو اپنے ایک وقت کے کھانے کو جو ہے بیچ اس سے پانی کو کرے، اس کو حاصل کرو، اس سے غسل کرو. آپ دیکھیے غسل جمعہ کے کتنے فائدے ہیں. اور غسل جمعہ کے حوالے سے بھی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتا رہے، اور خاص طور سے جمعہ کے لیے زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ محمد و محمد کا درود و سلام زیادہ سے زیادہ
آپ فرماتے جس نے بھی ایک صلوات بھیجی، جس نے ایک صلوات بھیجی تو اللہ ملائکہ ہمراہ کے اس پر 10 صلوات بھیجتے، اور جس نے 10 صلوات بھیجی اس پر اللہ و ملائکہ جو ہیں 100 بھیجتے ہیں، اور جس نے 100 ایک پوری تسبیح صلوات بھیجی تو یعنی اس کو کوئی انکاؤنٹیبل ہے، یعنی اس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، آپ اس کو گن نہیں سکتے کہ صلوات. اور صلوات ایک ایسی چیز ہے، ہر چیز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ہر چیز میں ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر صلوات پڑھنے میں کوئی ریاکاری نہیں. آپ جتنی تیزی سے قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اذان جتنے اچھے لہن و انداز میں، اقامت جتنے اچھے انداز میں کہیں تو اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے. یعنی جتنے بھی چیز میں ہے ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر صلوات ایک ایسی چیز ہے جتنی تیزی سے آپ پڑھیں گے اتنا ہی صلوات ہوگا، آپ پر فائدہ ہوتا ہے. اور اندر سے جو بھی چیزیں گندگی وہ کثافت رہتی ہے وہ صلوات اس کثافت کو دور کرتی ہے. صلوات ہی ایک عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ ہدیہ ہے کہ جو امت مسلمہ اور خاص طور پر امت تشیع کو جو ہے جو صلوات جیسی عظیم نعمتیں ہم کو ملی ہیں. اور یہ عبادت کا پاسورڈ ہے، یہ ہر ایک چیز کا پاسورڈ ہوتا ہے. جب تک کہ پاسورڈ آپ انٹری نہیں کریں گے، اس میں نہیں لگائیں گے، تب تک وہ چیز اوپن نہیں ہوگا. تو ہماری عبادت کا بھی پاسورڈ جو ہے درود و سلامی ہے. جب تک کہ ہم درود نہ بھیجیں گے محمد والے محمد تو ہماری عبادت بھی قابل قبول نہ ہوگی. دعاؤں میں سب سے پہلے درود و سلام بھیجیں، پھر آپ اس کے بعد اپنی توبہ و استغفار اللہ کے حمد و ثنا کریں، پھر دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں. دیکھیں آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، آپ کی آرزو بھی قبول ہوتی ہے، آپ کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں، آپ کی جو نحوست ہیں وہ بھی دور ہوگی. تو عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان ہم لوگوں نے در کر لیا ہے. اب ہم پر یہ فریضہ ہے کہ جس طرح سے اللہ چاہ رہا ہے روزہ اللہ ہم کا قبول کہ ہم کبھی پرہیزگار ہو سکے تو محرمات سے ہم پرہیز کریں اور واجبات کو انجام دیتے رہیں، تاکہ اللہ ہمارے ان عبادت اور ہماری ان ذکر اس تصویر کو خدا قبول فرمائے. بحق محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق فاطمة وعبيها وعلي وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وأن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره. پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ مرحومین و حاضرین کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہمیں جو پریشان کی پریشانی کو دور فرما، جو مریض ہیں بیمار کربلا کے سب کے تیرے مہینے خاص مہینے کے سب کے ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار جو بے روزگار ان کو رزق و روزی عطا فرما، جو برسر روزگار بھی رزق و روزی میں مزید توفیق میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے علماء مراجع اکرام خصوصاً رہبر معظم سید علی خان سیستانی آوائے حسن رسولہ دیگر علماء حق و مراجع اکرام کی تمام بلا تمام دشمنوں کے شر سے حفظ و امان عطا فرما. ہم کو حج و عمرہ کرنے کی توفیق اور کربلا معلّہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جہاں بھی شہر حیدر کرام کی جان مال عزت آبرو کی تحفظ فرما. حق محمد وآل محمد پروردگار امام زمانے کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب عوام شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على
فاطمة خاتم النبي سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر الميامين علي بن أبي طالب. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي عليهم السلام. اللهم صل على قائم المنتظر إمام المهدي حجة الله في الأرض الذي يمر الله أرضا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير.